افضل بٹ صاحب، یہ حکومت کا دعویٰ تھا جس دن قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا، صحافیوں نے واک آؤٹ کیا تو عطا تارڑ صاحب ان کے پاس پہنچ گئے اور ان کو کہا کہ آپ کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی سینٹ سے ہوگا، لیکن سینٹ کی کمیٹی کے سامنے تو جو ہوا وہ میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے۔ اس کے چیئرمین سینٹ کی کمیٹی کے پی ٹی آئی کے سینیٹر صاحب تھے جن کو آج پی ٹی آئی ڈس اون کر رہی ہے، کہتے ہیں یہ بھی فارم 47 ٹائپ کے جو ہیں وہ سینیٹر ہیں۔ سو آپ وہاں دو سینیٹر صاحبان موجود تھے، انہوں نے تو دفاع کیا اس کا، تو اس وقت کی تو ملکی اپوزیشن جو ہے وہ بھی لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ اس بل کے اوپر کھڑی تھی، تو آپ کی کتنی مشاورت ہوئی؟ عطا تارڑ صاحب نے آپ کو اعتماد میں کسی مرحلے پہ لیا؟ دیکھیں، جس دن انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کرنا تھا منظوری کے لیے، تو اس دن 4 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، تو ہمیں 12 بجے قریب کہا گیا کہ جی آپ 2 بجے آئیں، ہم آپ سے اس بل پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں بالکل آن ریکارڈ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہے، میں نے اس میں ڈالا، لکھا کہ بھائی گورنمنٹ بات کرنا چاہتے، تو وہاں ظاہر ہے سارے پی بی اے، سی پی این ای، اے پی این ایس، ایم ایڈس کے سارے وہ لوگ ہیں جو سارے ٹی وی چینلز کو ایک ایک لفظ کو مانیٹر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا بٹ صاحب ہماری اطلاع یہ ہے کہ آج 4 بجے انہوں نے پاس کرنا ہے، تو یہ صرف ہمارا انگوٹھا لگوانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے مشاورت کی ہے تو ہمیں اس مشاورت کا حصہ نہیں بننا چاہیے، آپ انہیں فون کر کے کہہ دیں کہ ہم نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا ڈزنٹ لک نائس، اگر انہوں نے مجھے کہا ہے تو یہ بات میں جا کر ان سے کہہ دوں گا۔ میں نیشنل پریس کلب کی سیکرٹری نیئر، پریزیڈنٹ اظہر جتوئی، آر آئی جے کے صدر طارق ورک، سیکرٹری جنرل سیکرٹری آصف شیر، ہم گئے تارڑ صاحب کے پاس۔ انہوں نے شاید یہی سمجھا کہ انہوں نے بل سامنے رکھا ہوا تھا، انہوں نے گفتگو شروع کی، تو میں نے ان سے کہا کہ طارڑ صاحب ہماری اطلاع یہ ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کہ آپ نے آج اس کو پاس کرنا ہے، تو اس لیے ہم اپنا کندھا نہیں دے سکتے، اگر آپ میک شور کر لیں کہ 2 4 5 دن دیں، تاکہ ابھی تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، آفیشلی آپ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مادر پدر آزادی کے خلاف ہیں، ہم فیک نیوز کے خلاف ہیں، ہم ٹرولنگ کے خلاف ہیں، ہم رولز ریگولیشن کے حامی ہیں، لیکن ہم اس طرح پڑھ کر آئیں گے۔ یہ اجلت میں اس کو اس انداز میں لے کر چلنا، یہ مشکوک کرتا ہے حکومت کے عزائم کو، اس کے پیچھے جو ہیں آپ صرف ان کی یا تو بدحواسی ہے یا بدنیتی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر کوئی اچھی چیز ہے تو مشاورت کرنے میں کیا پرابلم تھی؟ ابھی آپ نے سینٹ کی بات کی، جس دن یہ سینٹ میں پیش ہونا تھا، ظاہر نیکسٹ اسی دن پاس ہونا تھا، 11-12 بجے قریب پھر مجھے طارڑ صاحب کی کال آئی کہ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پاس نہیں کریں گے سینٹ سے، ہم اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیج دیں گے تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت کا موقع مل سکے۔ وہاں بھی خانہ پوری کی کوشش کی گئی۔ پھر دوسرے دن پھر ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے کہا طارڑ صاحب اس میں 58 کلاز ایسی ہیں جو آپ نے مختلف جو اس وقت ایگزسٹنگ لاز ہیں ان کو چھیڑا ہوا ہے۔ ہم لوگ آپ کے پاس شکوائز آنا چاہتے ہیں، وکلاء کے ساتھ مشاورت کے ساتھ 5 تنظیمیں اپنے اپنے وکلاء کے ساتھ بیٹھیں گی، پھر ہم اکٹھے بیٹھیں گے۔ آپ 1 ہفتہ اس کو آگے لے جائیں، ہم نہ مذاکرات سے بھاگ رہے ہیں، نہ اس چیزوں کے رولز ریگولیشن کے مخالف ہیں، لیکن ہم آپ کے پاس آئیں گے میننگ فل کنسلٹیشن۔ لیکن یہ وزیر داخلہ، وزارت داخلہ کی طرف سے آنا آپ کے لیے حیرت انگیز تھا۔ بٹ صاحب آئی ٹی منسٹری ایک طرف ہے، ریلیونٹ وزیر اطلاعات وزارت اطلاعات ہے، تو یہ نقوی صاحب کی وزارت کی طرف سے آیا؟ دیکھیں، میں نے تو کل بھی محسن نقوی صاحب کو مخاطب کیا تھا اور آج بھی کیا ہے کہ نقوی صاحب آپ ہمارے دکھ سکھ کے ساتھ ہی تھے، آپ خود پیکا کا شکار رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب جب چینل میں ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، ٹی وی چینل چلا رہے تھے، تو آپ امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ کرکٹ بورڈ چلا رہے ہیں، وزارت چلا رہے ہیں، تو ایک کال یہ ہم کلیگ تھے آپ کے، اے پی این ایس کیونکہ ان کا اخبار بھی ہے، پی بی اے ان کا چینل بھی ہے، اور ایک ورکنگ جرنلسٹ کے طور پر وہ ہمارے ساتھی تھے، تو کم از کم ایک کلیگ کے طور پر آپ پوچھ لیتے کہ یار آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چلے اب انہوں نے بہت سے محاذ آج کل سنبھالے ہوئے ہیں، خارجہ کا بھی تو یقیناً وہ مصروف ہوں گے۔ رانا صاحب، آپ کی نظر میں فیک نیوز کی کیا تعریف ہے جو اس قانون کے تحت آپ لوگ لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، فیک نیوز تنقید نہیں ہے، تنقید آپ جتنی مرضی کریں، حکومتی عمل پہ کریں، کوئی اور کسی چیز پہ کریں، 10 چیزوں پہ تنقید کریں، آپ کے پاس اگر فیکٹس ہیں حکومت کے خلاف ہیں، آپ اس کو بیان کریں۔ آپ نے اس میں بہتان کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، دیکھیں بہتان تو کسی بھی ایم این اے ایم پی اے اسپیسیفائی کیا ہوا ہے، آرمڈ فورسز، بیوروکریسی۔ دیکھیں اس میں جو چیزیں ہم معذرت کے ساتھ میرا سوال یہ ہوگا کہ رپورٹر اگر کسی کے خلاف، آپ تمام لوگوں میں سے جو اس میں ڈیفائن کیے ہوئے ہیں،
کوئی رپورٹ دے گا تو وہ تو بہتان کی نظر کی دیکھیں اگر وہ اس کے پاس اگر کوئی فیکٹس ہیں تو وہ فیکٹس سامنے آ جائیں گے. کئی بار سورسز ہوتے ہیں آپ کے فیکٹس دے کر دیتے ہیں, سورسز تو کوئی سامنے نہیں رکھتا. نہیں دیکھیں پھر وہ کوئی تو آپ کو ایویڈنس لانی ہوگی نا جس بنیاد پہ آپ نے کوئی چیز دی ہے, ورنہ تو آپ جو ہے وہ اس ملک کے اندر دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ازمپشن کی جا رہی ہے کہ اس قانون کو غلط استعمال کیا جائے گا, یہ حکومت کی نیت کیونکہ ہر بار استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں قوانین. یہ ہماری اگر غلط استعمال ہوگا تو ہم بھی اس کے خلاف. پیکا کا قانون آپ لوگوں کی جماعت اور کارکنان کے خلاف استعمال ہو چکا ہے. دیکھیں تو ہم بھی اگر یہ غلط استعمال ہوگا, کوئی بھی قانون غلط ہوگا تو وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہوگا تو ہم بھی اس کے خلاف بات کریں گے. اب ان کا بات یہ ہے کہ مشاورت نہیں کی, اب تو یہ قانون پاس ہو گیا ہے اور یہ پریزیڈنٹ کے سائن کے بعد ایک ایکٹ بن جائے گا اور یہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ انگیج کر لیں. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی یہ نہیں کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آگے اس میں امینڈمنٹ کی جا سکتی ہو جائے گی. راز صاحب ایک اعتراض تو جو بٹ صاحب سامنے رکھتے ہیں کہ ان سے مشاورت نہیں کی گئی, ہم تو اس کے فیکچولی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. نگہت صاحبہ نے تفصیلی طور پہ اس پہ بات کی. ایک آپ نے وہ کہتی ہیں کہ دنیا غور کر رہی ہے لیکن محتاط انداز میں, کہ کرمنلائز ایک عام شہری کے خلاف آپ نہیں کر سکتے ایک اپنے اظہار خیال کو. پھر واٹس ایپ بھی اس کی, واٹس ایپ اور دیگر ایپس ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں, یہی پیکا کے تحت یہ مقدمہ درج ہوا ہے کہ کسی واٹس ایپ گروپ میں مریم نواز صاحبہ کے خلاف بات ہو گئی, یعنی ان کی کچھ توہین ہو گئی. تو نہ صرف اس شخص جس نے وہ واٹس ایپ پہ لکھا تھا ایک پرائیویٹلی ایک گروپ کے اندر, نہ صرف اس کو اریسٹ کیا گیا, اس گروپ کے ایڈمن کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. تو پاورز ایسے ایکسرسائز ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں جو واٹس ایپ ہے وہ اب صرف کوئی پرسنل چیٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا, واٹس ایپ انفارمیشن ڈسیمینیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. واٹس ایپ کے اوپر اب باقاعدہ چینلز چلنا شروع ہو گئے ہیں. واٹس ایپ ایک پورا میڈیا کا پلیٹ فارم بن چکا ہے, اور بالکل اس کے اندر اگر کوئی جعلی یا کوئی ایسا جو ملک جو پروپیگنڈا جو نقصان دہ ہے کسی کی آزادی رائے کو یا کسی کو امپیکٹ کرتا ہے, اس گروپ کا ایڈمن بھی اریسٹ ہو جائے, یہ درست استعمال ہے. آپ کے جذبات تو کچھ اور کہتے ہوں گے رانا صاحب, لاجک کچھ اور کہتے ہیں. نہیں مجھے اس کیس کی اسپیسیفکس کا نہیں پتا. ایڈمن کا تو کوئی اس میں کنٹرول نہیں ہوتا. اس میں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں, میں نگہت صاحبہ کے ساتھ دیکھیں ان چیزوں کو دیکھیں, یہ جب اتھارٹی بنے گی تو اس کے اندر بالکل ان چیزوں کو اسٹڈی کیا جائے گا, ہر کمپلینٹ کو دیکھا جائے گا, اس کے علیحدہ رولز بنیں گے, ان رولز کی ڈیفینیشنز ہوں گی, ڈیٹیلز ہوں گی, سب کچھ ہوگا. تو یہ ایسے ہی تو نہیں چلنا کہ یہ کوئی ایک آدمی کا فیصلہ ہوگا کہ کیسے کرنا ہے. پورا ایک میکینزم بنے گا نا. جو اتھارٹی بن رہی ہے وہ اتھارٹی اس کو جو ہے ایک باقاعدہ اتھارٹی, جس کو میں نگہت صاحبہ کی طرف لے کے جاتی ہوں, وہ اتھارٹی ہے, ممبران ہے. نگہت آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہوگی ہر طرح سے. تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جس کشمکش میں حکومت مبتلا ہے, جس کی رانا صاحب نمائندگی کر رہے ہیں, پھر اس کا کوئی حل پاکستان میں موجود ہے یا بین الاقوامی تقاضوں کو ہی دیکھنا ہوگا؟ سیکنڈلی, ہم لوگوں کے اوپر بہت سی بین الاقوامی شرائط بھی لاگو ہوتی ہیں, جس میں سے ایک یورپین یونین کا GSP+ کا جو ہمارا سٹیٹس ہے وہ بھی, اس میں بھی کچھ شرائط ہیں. سو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ انٹرنیشنلی بھی ایک مشکل کھڑی کرے گے یہ اس کے اندر جو وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی؟ ہماری انٹرنیشنلی تو دیکھیں ہماری لائبلٹیز تو ہیں نا, جو کنونشنز ہم نے سائن کی ہوئی ہیں, ریٹیفائی کی ہوئی ہیں, ICCPR آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یا باقی بھی ابھی ریسنٹلی پاکستان کا ریویو بھی ہوا ہے ہیومن رائٹس کے اوپر. وہاں پہ جا کے پاکستانی ڈیلیگیشن نے پراپر ڈیفینڈ کیا ہے جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں, جو ابھی تک حکومتیں کرتی رہی ہیں, یا پالیسیز جو لائی گئی ہیں. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی انٹرنیشنل لیول پہ تو ان کی ہوگی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو رانا صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اتھارٹی اس کو دیکھ بھال کے کرے گی, اور یہ ساری باتیں جو ہیں نا یہ 2016 میں ہو چکی ہوئی ہیں. 2014 اور 2015 2 سال ہم نے لگائے تھے. بٹ صاحب کو یاد ہوگا جو ریزسٹنس تھی پیکا کے خلاف وہ یہی تھی کہ اس میں پروٹیکشنز نہیں ہیں لوگوں کے لیے. اس میں جرنلسٹ جو ہیں یا جو کام کر جو اپنی ایکچولی ذمہ داری نبھائیں گے پروفیشنلی, وہ یہ ان کے خلاف ویپنائز ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ خواہ میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں صحافی جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں گے, اس میں جو پروفیشنل اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوں گے یا پولیٹیشینز ہوں گے یہ پروٹیکٹ ہوں گے سارے, اور کسی کو بھی خواہ میں اس کا مس یوز اس کا نہیں کیا جائے گا. لیکن اوور دا ایئرز تمام کی تمام یہ پولیٹیکل پارٹیز وکٹمز بنی ہیں, تو سب کو پتا ہے کہ مس یوز تو ہوا ہے. جو اس وقت باتیں کی گئی تھی انفارچونیٹلی وہ باتیں ابھی بھی کی جا رہی ہیں. پہلے جب قانون بنایا گیا تھا خواتین اور بچیوں کی حفاظت کے لیے اور ہراسمنٹ ان کے خلاف روکنے کے لیے, اور اب یہ بنایا جا رہا ہے پروپیگنڈا, فیک نیوز اور ہارمفل کنٹینٹ کو روکنے کے لیے. تو میرا سوال رانا صاحب سے یہ ہوگا کہ کیا ہم نے ان پاس لیسن سے کچھ سیکھا ہے 8
9 سال جو پیکا کی امپلیمنٹیشن میں ہم نے گزارے ہیں, اگر کنسلٹیشنز جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں وہ صرف ایسے نہیں کہہ رہے کہ ہم اعتراض برائے اعتراض اٹھا رہے ہیں, وہ ہم یہ تمام لیسنز لرنڈ ہم سب کو بیٹھ کے اس پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ اوور دا ایئرز یہ ہوا ہے, اب جو ترامیم لائی جا رہی ہیں اب وہ نہ ہو جو کہ ہم سب کو برداشت کرنا پڑا ہے ایز پولیٹیکل پارٹیز, ایز صحافی. تو یہ کنسلٹیشنز اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ حکومتی ڈرافٹ جو ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے اس کو پاس کر دیں اور یہ کہیں کہ یہ بالکل فول پروف ہے اور یہ اب مس یوز یا ویپنائز نہیں ہوگا. آپ نے تو لیسن لرنڈ ہی نہیں کوئی سیکھے, کوئی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کس طریقے سے اب ہم اس کو ایسا فول پروف بنائیں کہ ولنریبل اینڈ مارجنلائز گروپس اور صحافی جو ہیں ان کے کام پہ کوئی قدغن نہ پڑے.